بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک کا۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اور تفسیر میں یہ ہے کہ دیکھیں، اب تک جو ہم نے آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں، ان آیتوں میں اور یہ جو آنے والی آیتیں ہیں، اس میں آپس میں کیا ربط ہے۔ تو پہلے ربط پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حال احوال پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے، تشریف لائے، کیونکہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے آزادی دلا کر ان کو اچھے طریقے سے، جب انہوں نے دریا پار کر لیا تھا، تو وادی تیہہ میں یہ آ کے رکے تھے، اور وہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اچھی طریقے سے بہترین زندگی کے مواقع سب کچھ مل گئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ اب ہم چونکہ یہاں آ گئے ہیں، تو بغیر قوانین، بغیر کسی چیز کے ہمیں اگر یہ ایسے زندگی گزاریں گے تو یہ مناسب نہیں۔ آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں احکامات وغیرہ لے کر آئیں، تاکہ ہم ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی تھی، تو اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، اور تورات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے 40 دن وہاں ٹھہرنا ہے، اور ہر دن پھر ایک تختی ملتی تھی انہیں۔ تو یہ سارا واقعہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہوئے تھے، تو آگے دیکھا تو کہ قوم نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے جتنا بھی جو فرعون کی جانب سے سونا چاندی وغیرہ ان کو ملا تھا، وہ سارا کا سارا وہ اس سے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بنانے کے بعد پھر اس میں سے آوازیں آئیں، اور انہوں نے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارا رب ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، تب دیکھا کہ قوم نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنایا ہوا ہے، اور اس کی پرستش بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے، کہ چونکہ وہ ان کو مقرر کر کے گئے تھے اپنا نائب، کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو احکامات وغیرہ گمراہی سے بچانا ہے۔ تو جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، یہ تو میں نے ان کو بہت مرتبہ کوشش کی سمجھانے کی، لیکن یہ تھا کہ میری ہی جان پر میری جان کے دشمن بن گئے کہ بجائے سمجھنے کے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھے طریقے سے یقین ہو گیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں، یہ قوم ہی کی غلطی ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اب رہتی دنیا تک ان پر بڑے انعامات کیے ہیں، بہت زیادہ ان میں انبیاء بھیجے ہیں، اور بھی بڑے بڑے بادشاہ، نیک جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے انہی کی یعنی بھی قوم میں سے آئے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرعون سے آزادی اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائی، کس قدر عذاب میں رہتے تھے۔ فرعون کی قوم یہ تھی نا کہ انہوں نے جا کر فرعون نے ان پر حملہ کر دیا تھا، ان کی قوم پر، ان سب کو غلام بنا کے رکھا تھا، کافی عرصے تک ان کو غلام بنائے رکھا، ان کے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، سارے کے سارے جتنے بھی سخت ترین کام تھے وہ انہی سے لیتے تھے۔ تو ایک بہت بڑے دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ جو آج کل یہ جو یہود ہیں، یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم سے ہی ہیں۔ تو بتایا، یعنی مقصد یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اب تک اتنے انعامات کیے ہیں، باوجود ان کے انعامات پر یہ بہت ہٹ ڈرم اور ضدی تھی بالکل۔ جیسے ان کے پاس کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا ان کو آسانی ملتی، پھر یہ کیا کرتے، وہ نافرمانی شروع کر دیتے، اور پھر سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیتی۔ یہ ابھی تک ان کا یہی کام رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اتنے بڑے عذاب سے بچا کر ان کو وادی تیہہ میں محفوظ بطور حفاظت کے وہاں رکھا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، بت کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ بچڑے کو بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو اب اسی چیز کا واقعہ اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
تم نے یہ جو بچڑا ہے اس کو معبود بنا لیا ہے۔ اور مجھے تو یعنی بھی آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور وہاں سے احکامات لائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب میں وہاں چلا گیا اور تم نے کیا کیا یہاں، بجائے اس کے کہ انتظار کرتے، بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ تم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔